بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں بہت بدصورت تھی جو رشتہ آتا انکار کر دیتا جب میں نے فیس بک پر ایک لڑکے سے دوستی کی، اور دوستی جب محبت میں بدل گئی اور وہ مجھ سے تصویریں مانگتا تو میں یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ پردہ کرتی ہوں، نکاح کے بعد چہرہ دکھاؤں گی۔ وہ مان گیا اور جلدی ہمارا نکاح ہو گیا۔ میں بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ اب تو نکاح ہو چکا تھا۔ وہ لڑکا کافی خوبصورت تھا۔ میں بیڈ پر بیٹھی تھی جب لڑکا کمرے میں آیا۔ اس نے جیسے ہی میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میری چیخ نکل گئی، کیونکہ وہ شخص تو میرا شادی کرنا اور پھر اپنا گھر بسانا ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے۔ میرا بھی ایک خواب تھا کہ میں بھی شادی کر کے اپنا گھر بسا لوں، مگر ایسا ہونا مجھے ناممکن نظر آ رہا تھا، صرف میری بدصورتی کی وجہ سے۔ میں عام سے بھی عام شکل و صورت کی لڑکی تھی۔ کوئی لڑکا مجھ سے شادی تو شادی، علاقے میں کوئی لڑکا میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی کبھی نہیں دیکھتا تھا۔ یہ سب جاننے کے باوجود میرے گھر والوں نے میرے لیے رشتے تلاش کرنے شروع کر دیے تھے۔ مجھ سے زیادہ فکر میرے گھر والوں کو میری تھی، میرے انکار سے وہ مزید پریشان نہ ہوں، اس لیے میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ ایک ماہ میں تقریباً مجھے 20 لڑکے ریجیکٹ کر چکے تھے۔ ہر دن اس اذیت سے گزر کر زندگی گزر رہی تھی۔ اس دن میں اپنے گھر کی چھت پر گمسم بیٹھی تھی۔ وقت گزارنے کے لیے میں نے فیس بک کی آئی ڈی اوپن کی، وہ بھی 1 سال بعد۔ مجھے سوشل میڈیا سے زیادہ لگاؤ نہیں تھا۔ فیس بک اکاؤنٹ بھی میری دوست کا تھا، میں نے اس کی کاپی پر لکھا دیکھا تھا۔ میں فیس بک پر لڑکے اور لڑکیوں کا جائزہ لینے لگی۔ سب کی خوبصورتی دیکھ کر مجھے ان پر رشک آ رہا تھا۔ میں تصویریں دیکھ رہی تھی جب میری نگاہیں ایک لڑکے کی پروفائل پر پڑی۔ اسے دیکھتے ہی میرے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اسے میسج کیا، مگر پہلے سے ہی میسنجر میں موجود میسیجز میرا انتظار کر رہے تھے۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ یہ دیکھ کر کہ اس لڑکے نے پہلے سے ہی مجھے میسج کر رکھے ہیں۔ سلام دعا کے بعد ہماری باتوں کا آغاز ہوا اور ہم 3 گھنٹے تک مسلسل ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔ 3 گھنٹوں کے سفر میں ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت قریب جان چکے تھے۔ میرے گھر والے واپس آ گئے تو مجھے مجبوراً اس کا فون کاٹنا پڑا۔ اس کے پروفائل پر لگی تصویر کو میں رات دیر تک دیکھتی رہی۔ وہ مجھے اچھا لگنے لگا تھا، مگر میں اس سے محبت کرنے سے ڈر رہی تھی کہ کہیں وہ میری صورت کی وجہ سے مجھے چھوڑ نہ دے۔ میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ اگر اسے مجھ سے محبت ہوگی یا اس نے مجھ سے تصویر مانگی تو میں دینے سے انکار کر دوں گی۔ میرے دل میں اس کے کھونے کا ڈر تھا۔ میں اس کے میسیجز کا انتظار کر رہی تھی۔ رات 12 بجے اس کے میسیجز آنے لگے اور وہ میرا انتظار ختم ہوا۔ دانش نے مجھے کال پر بات کرنے کو کہا۔ میں نے حامی بھر دی اور ہم کال پر بات کرنے لگے۔ میری آواز اچھی تھی، اسی لیے میری آواز پسند آئی اور وہ تعریفیں کرتا رہا۔ تمہاری آواز بہت اچھی ہے اور مجھے معلوم ہے اپنی آواز کی طرح تم بھی بہت خوبصورت اور حسین ہوگی۔ اگر برا نہ مانو تو کیا تم مجھے اپنی ایک تصویر بھیج سکتی ہو؟ دانش نے مجھے سے جب تصویر کی بات کی تو میرے ہاتھ اٹھ گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس سے اب کیا جواب دوں۔ پھر سوچا اگر تصویر دینے سے انکار کیا تو کیا وہ خفا نہ ہو جائے، اور اگر تصویر دے دی تو وہ میری صورت کی وجہ سے مجھے چھوڑ نہ دے، مجھ سے جدا نہ ہو جائے۔ ہزاروں خیالات سوچنے کے بعد میں نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دے دانش، میں آپ کی یہ فرمائش پوری نہیں کر سکتی ہوں کیونکہ میں بہت پردہ دار لڑکی ہوں۔ آپ پلیز میری بات کو سمجھ کر بڑا کریں۔ مجھے تم سے محبت ہے، تمہاری سیرت سے محبت ہے، شکل تو میں یوں ہی دیکھنا چاہتا تھا، دانش نے کہا۔ اس کی بات سن کر میں مسکرا دی۔ وہ بہت اچھی سیرت کا لڑکا تھا، صورت سے زیادہ سیرت کو اہمیت دیتا تھا۔ میں نے اس سے تصویر نہیں مانگی تھی کیونکہ میں اس کی تصویر پروفائل پر دیکھ چکی تھی جس سے دانش میں زندگی میں آیا تھا۔ میں خوشی خوشی رہنے لگی تھی، مجھے یقین تھا وہ مجھ سے شادی ضرور کرے گا۔ رشتے والی خالہ ایک لڑکے کی تصویر ہمیں دکھانے آئی۔ اس لڑکے کی تصویر دیکھ کر میں اداس ہو گئی کیونکہ وہ بڑی عمر کا لڑکا تھا۔ ان لڑکوں والوں نے مجھے قبول کر لیا مگر میں نے انکار کر دیا کیونکہ میں عدنان سے محبت کرتی تھی۔ میرے انکار پر امی پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، زیادہ نخرے مت دکھاؤ اور خاموشی سے رشتے کے لیے ہاں کر دو۔ تم کوئی شہزادی نہیں ہو جو کسی شہزادے کے انتظار میں ساری عمر گزار دو گی۔
اماں کی بات نے مجھے رلا دیا۔ آپ پریشان نہ ہوں اماں، اگر میں شہزادی نہیں ہوں تو چڑیا بھی نہیں ہوں، صرف رنگت کالی ہے۔ اتنا کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دانش کی کال آ رہی تھی، میں نے کال ایک پک کی اور اس سے باتیں کرنے لگی۔ میں چاہتی تھی میں ہمارا جلدی نکاح کر لیں، مگر میں خود بات کرنے سے شرما رہی تھی۔ میں چاہتی تھی نکاح کا ذکر دانش خود کرے۔ تمہاری آواز مجھے بہت اچھی لگتی ہے، اس کا دیوانہ تھا، اس لیے وہ ہر وقت میری آواز کی تعریف کرتا تھا۔ میں نے پوچھا اگر میں سانولی ہوئی تو تم نکاح کرو گے؟ میرے سوال سن کر وہ کسی سوچ میں ڈوب گیا، پھر بولا سانولی رنگت والے لوگ دل کے اچھے ہوتے ہیں مگر لوگ انہیں برا سمجھتے ہیں۔ مجھے دونوں ہی رنگ پسند ہیں کیونکہ دونوں رنگ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ وہ میری بات کا ٹھیک طریقے سے جواب اس نے آج تک کبھی نہیں دیا تھا۔ میں شادی کا باتوں ہی میں بتانا چاہتی تھی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میرے لیے یہی کافی ہے۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مایا پلیز انکار مت کرنا۔ تم یہی چاہتی ہو نا کہ میں تم سے نکاح کر لوں؟ تو ٹھیک ہے، تم مجھ سے نکاح کر لو، مجھے منظور ہے۔ آپ پلیز مجھے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں شامل کر لو۔ دانش سے نکاح کی بات سن کر میں خوشی سے رونے لگی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا نکاح ہونے والا ہے، وہ بھی من پسند لڑکے سے۔ میں نے دانش کو اپنے گھر کا پتہ دیا اور اماں کو بھی دانش کے حوالے سے بتایا۔ وہ مجھ سے خفا ہونے لگی مگر بعد میں میری خوشی کی خاطر مان گئی۔ بعد میں ان سے چھپا رکھے کہ میں نے کبھی بھی دانش کو اپنی تصویر نہیں دکھائی۔ نکاح کے بعد وہ مجھ سے نہیں چھوڑ سکتا۔ اگلے ہی دن دانش نے اپنے والدین کے ساتھ ہمارے گھر آ گئے اور مجھ سے نکاح کر کے مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ اس نے بھی اپنا چہرہ مجھے پہلے نہیں دکھایا تھا۔ شادی کی خوشی میں اس بات پر دھیان ہی نہیں دیا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے دولہے کے انتظار کر رہی تھی کہ یہ سوچ کر ہی میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی کہ اگر میں دانش کو پسند نہ آئی میرے ساتھ کیا ہوگا، کہیں وہ مجھے چھوڑ نہ دے۔ یہی سوچ کر میرا دل دھڑک رہا تھا۔ دانش جب کمرے میں آیا تو اس نے کمرے کی لائٹ آن کر دی۔ میں مزید خوفزدہ ہو گئی۔ روشنی میں میرا چہرہ زیادہ واضح دکھائی دیتا۔ آج ہم ایک دوسرے کے ہو چکے تھے مایا، یہ کہتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ کر ہماری چیخ نکل گئی۔ دانش وہ نہیں تھا جو تصویر میں نے دیکھی تھی پروفائل پر لگی ہوئی، بلکہ وہ میرا کلاس فیلو تھا۔ ہم دونوں اچھے دوست ہیں مگر جب ہماری کلاس میں خوبصورت لڑکی آئی تھی تو دانش مجھ سے دوستی ختم کر کے اس کے پاس چلا گیا تھا اور میں نے صدمے میں وہ اسکول چھوڑ دیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہم دونوں ایسے بھی مل سکتے ہیں۔ مجھے معاف کر دو، مجھے تمہارے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تم اپنی سانولی رنگت میں بے حد خوبصورت لڑکی ہو، اس بات کا احسان مجھ سے جدا ہوتا، مگر اب میں تمہیں کبھی خود سے جدا نہیں کروں گا۔ میرے ہاتھ تھام کر اس نے کہا۔ میں روتے ہوئے مسکرا پڑی اور رب کا شکریہ ادا کیا کیونکہ میری پرانی محبت کو میری جھولی میں ڈال دیا۔